السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین والعاقبۃ للمتقین فلا عدوان الا علی الظالمین اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم فاذا اتى احدکم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه۔ الحدیث رواہ ابو داود فی سننہ فی کتاب الطہارہ۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے کے دو درسوں میں ہم نے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بتلایا کہ استنجا کرنے کے لیے، یعنی جب آدمی قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو پاکی کے لیے جو اصل چیز ہے وہ پانی ہے، پانی کے ذریعے سے ہی پاکی لیا جائے۔ لیکن اس کے علاوہ الٹرنیٹ بھی شریعت میں بتلایا ہے کہ آدمی اگر پانی نہ ملے یا پانی کے علاوہ اگر کسی دوسری چیز کو استعمال کرے تو کون سی چیزیں ہیں جس سے آدمی پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے بتلایا تھا کہ پتھر کے ذریعے سے آدمی پاکی حاصل کر سکتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی بتلایا ہے کہ 3 پتھر ہونا چاہیے، 3 پتھر سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو 3 پتھر سے زیادہ کی ضرورت پڑے، یعنی پتھر کا استعمال کیا 3 پتھر، صفائی نہیں ہوئی، ستھرائی نہیں ہوئی، نجاست کی جو جگہ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ 3 سے زیادہ بھی لے سکتا ہے، اور جب 3 سے زیادہ لے گا تو طاق عدد لینا چاہیے، یعنی 3 کے بعد 5، نہیں تو پھر 7 لینا چاہیے، نہیں تو پھر 9 لینا چاہیے، یعنی طاق عدد۔ محترم سامعین کرام، ہم نے یہ بھی بتلایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کہ آدمی اگر پتھر کا استعمال کر لیتا ہے تو اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، اب پانی کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے، پانی ہے، اس کے باوجود اگر انسان پتھر سے قضاء حاجت کے بعد استنجا کرتا ہے، پاکی لیتا ہے، تو اب اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر پانی استعمال کرتا ہے یا پھر پانی سے ہی پاکیزگی لیتا ہے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح سے آدمی جب استنجا کرے، یعنی قضاء حاجت کے بعد پاکی لے، تو پاکی کے لیے داہنا ہاتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے، رائٹ ہینڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور بہت اہم ترین حدیث ہے، اس حدیث کے الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 8 نمبر کی سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میں تمہارے لیے والد کے مانند ہوں، تم کو سکھلاتا ہوں۔ کیا سکھلاتا ہوں؟ کہ جب تم استنجا کرنے کے لیے جاؤ، تم میں سے کوئی پیشاب پخانہ کرنے کے لیے جائے تو نہ تو قبلے کی طرف اس کا رخ ہونا چاہیے، نہ تو قبلے کی طرف اس کا پیٹھ ہونا چاہیے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے بڑی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو والد کے مقام پر رکھتے ہوئے امت کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتلائی۔ اسی لیے کوئی بھی مسئلہ اگر بیان کیا جائے اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، یا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس مسئلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے مسئلے کی ضرورت ہے۔ یہودیوں نے اعتراض کیا کہ کیسے تمہارے نبی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بتلاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے کہا کہ بے شک ہم لوگوں کو شرم نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات حاصل کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے یہ بتلایا کہ جب ٹوائلٹ کے لیے بیٹھو نہ تو قبلے کی طرف رخ ہو، نہ تو قبلے کی طرف پیٹھ ہو، اور ایسے 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ تھوک کیسے پھینکنا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ پاکیزگی کیسے حاصل کرنی ہے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ لہذا ہم مسلمانوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ جس کو جس اعتبار سے تعلیم دینے کی بات ہو تعلیم دینا چاہیے۔ ایک باپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے بیٹے کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تعلیم دے، کیسے نجاست سے پاکیزگی حاصل کرنی ہے، بچہ نوجوان ہو رہا ہے تو کیسے اس کو پاکیزگی حاصل کرنی ہے، ایسی ایسی باتیں اس میں شرمانا نہیں چاہیے، بچوں کو تعلیم دینی چاہیے۔ ہمارا بچہ غیروں کے پاس جا کر کے فالتو باتیں سیکھتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم ان کو دین کی تعلیم دیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے ایک امام اور ایک عالم کا بھی یہ منصب ہے کہ
جو فیکٹ اور حقیقت بات ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں لوگوں تک پہنچائے. یہ نہ سمجھے کہ اس چیز کی شاید ضرورت نہ ہو، ضرورت سب چیز کی ہے. اور دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں تمہارے لیے والد کے مثل ہوں اور تم کو سکھلاتا ہوں. لہذا ان سب باتوں کو سکھلاتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے، معذرت والا انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم لوگوں تک پیش کر رہے ہیں بالکل فخریہ انداز میں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، بالکل بولڈ انداز میں، کسی سے کوئی شرم نہیں کرتے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اسی لیے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کے اندر یہ فرمایا کہ جب آدمی استنجا کرنے کے لیے جائے تو اپنے داہنے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے استنجا نہ کرے بلکہ اپنے بائیں ہاتھ سے استنجا کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھی چیزوں میں اس کو استعمال کرتے تھے، اور جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں، ناپاکی وغیرہ کو پاک کرنا، اس کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے صحیح البخاری کتاب الوضو حدیث نمبر 150 پر 4 نمبر کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی استنجا اپنے داہنے ہاتھ سے نہ کرے، اپنے سیدھے ہاتھ سے نہ کرے بلکہ اپنے لیفٹ ہاتھ سے کرے، اور اس کے اوپر علماء کرام کا اجماع ہے. محترم سامعین کرام، ابھی جو میں نے باتیں بتلائی اور اس سے پہلے کے جو درس میں باتیں بتلائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر استعمال کرنے کے لیے کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پانی، جس طرح سے پانی ناپاکی کو صاف کرتا ہے ویسے ہی پتھر بھی ناپاکی کو صاف کرتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی ٹیشو پیپر سے بھی لیتا ہے، بعض علماء کرام نے کہا، بلکہ اکثر علماء کرام نے کہا ہے، خاص طور سے سعودی عرب کی جو مستقل فتویٰ کمیٹی ہے، فتاوی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، اس کی زیر نگرانی جو کتاب تیار ہوئی ہے اس میں کبار علماء کرام کے سگنیچر کے ساتھ یہ فتویٰ موجود ہے کہ ٹیشو پیپر یہ قائم مقام ہے مٹی اور پتھر کے. اسی طرح سے اگر کوئی رومال ہے یا اوراق ہے یا ٹیشو پیپر ہے، اس کے ذریعے سے اگر کوئی استنجا کرتا ہے، یعنی قضاء حاجت کے بعد پاکی صفائی لیتا ہے، تو شرط یہ ہے کہ جو نجاست کا جو مقام ہے وہ مکمل صاف ہو جائے تو اس سے آدمی نجاست لے سکتا ہے. اور اس میں افضل یہ ہے کہ جس طرح سے مٹی اور پتھر کو 3 طاق عدد لینے کا حکم ہے، اسی طرح سے ٹیشو پیپر کو بھی طاق عدد لینا چاہیے، 3 لینا چاہیے، 5 لینا چاہیے، 7 لینا چاہیے. اور جو مقام ہے اس کو اچھی طریقے سے صاف کر لیتے ہیں تو اب اس کے بعد پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیشو پیپر بھی استعمال کر سکتے ہیں. محترم سامعین کرام، اسی طرح سے جب آپ استنجا کر لیں، آپ پیشاب کے لیے گئے ہوں یا پاخانہ کے لیے گئے ہوں، جب آپ صاف ستھرائی کر لیں تو بہتر ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ اس کو ہاتھ کو صاف کر لینا چاہیے. دیکھیے حدیث ہے سنن نبی داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 45. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے اور رفع حاجت کے لیے جاتے تو پیالے کے پانی سے یا چھاگل کا جو پانی ہوتا یا ٹب کا جو پانی ہوتا تھا اس سے آپ استنجا کر لیتے تھے اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو مٹی پر گھس لیتے تھے. اب جسے اس ہاتھ سے دھویا، مٹی پر گھس کر کے اس کو پھر صاف کر لیتے تھے. اب اس زمانے میں ہمارے پاس صابن وغیرہ ہے تو صابن وغیرہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اس لیے جب آدمی قضاء حاجت سے آوے تو آنے کے بعد اپنے ہاتھ کو یا تو اگر ہینڈ واش ہے اس کے ذریعے سے صاف کر لے، یعنی تو اگر صابن وغیرہ ہے اس کے ذریعے سے صاف کر لے، تاکہ اس کا بدبو جو ہے بالکل زائل ہو جائے اور ہاتھ بالکل پاک صاف ہو جائے. اور جب بیت الخلاء سے باہر نکلے، حمام سے باہر نکلے، تو کہنا چاہیے غفرانک. یہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے. آپ دیکھیے سنن نبی داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 30 پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو غفرانک پڑھتے ہیں. یاد رکھیے اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جس کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ ابواب الطہارہ حدیث نمبر 301 پہ روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے فارغ ہو کر کے نکلتے تو کہتے الحمدللہ الذی اذهب عنی العزا وعافانی. لیکن یہ دعا ثابت نہیں ہے کیونکہ اس حدیث کی سند میں اسماعیل بن مسلم نام کا ایک راوی ہے. اس حدیث کی سند میں اسماعیل بن مسلم نام کا ایک راوی ہے جس کے ضعیف اور روایت کے اعتبار سے کمزور ہونے پر تمام کے تمام محدثین کا اتفاق ہے. اور سنن ابن ماجہ کی شرح کرنے والے جتنے بھی شارحین محدثین اور ماہرین جرح و تعدیل ہیں، سب کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں الحمدللہ الذی اذهب عنی العزا وعافانی جو لوگ پڑھتے ہیں یہ بالکل ہی ثابت نہیں ہے. لہذا جو صحیح سند سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو کیا کہتے غفرانک. اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تجھ سے ہمارے گناہوں کی بخشش مطلوب ہے، کیونکہ ہم جب تک بیت الخلاء میں تھے اللہ تیرا ذکر نہیں کر سکے، تجھ کو یاد نہیں کر سکے، لہذا
یہ بہت بڑا ہمارے لیے گناہ کا معاملہ ہے، لہٰذا ہم اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے چاہتے ہیں۔ سامعین کرام، قضاء حاجت کے تعلق سے اتنی ساری باتیں تھیں جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی اجازت سے آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ طہارت کے باب میں ابھی آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ قرآن اور اوتھینٹک جو تعلیم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔